یہ اللہ رب العزت کی سب سے اخیر میں آنے والی کتاب، سب سے عظیم اسباق لی ہوئی کتاب، جس کے اندر اللہ نے زمانے ماضی کے قصص بھی بیان کیے، احکام شرعیہ بھی بیان کیے، آنے والے حالات بھی بیان کیے، تمہاری زندگیوں کی کامیابیوں کے راز بھی بیان کیے، لوگوں کے تباہ ہونے کے اسباب بھی بیان کیے، لوگوں کے معاشی حالات کیسے صحیح ہوں اس کے طریقے بھی بیان کیے، تمہارے اخلاق کیسے درست ہوں یہ تمام نکات بھی بیان کیے۔ یہ قرآن پاک ذخیرہ ہے علوم کا۔ میں نے اس سے قبل شاید 1 سال پہلے قرآن مقدس کے متعلق تقریباً بہت ساری چیزیں گھیر کر کئی علوم کو بیان کیا تھا کہ سائنس کی کتنی فیکلٹیز اس کے اندر سے نکلتی ہیں۔ ایمبریالوجی کو قرآن پاک سے بتایا گیا ہے، بچہ پیدا ہونے کے جو یعنی مراحل ہوتے ہیں 9 مہینے، آج جا کر ڈاکٹروں نے جو بتایا ہے، پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر علقہ ہوتا ہے، پھر مضغہ ہوتا ہے، یہ کس طرح سے بنتا ہے، پروسیس کیا ہے، قرآن پاک نے ایمبریالوجی کا پورے تھیسس اس میں بیان کر دیے تفصیل کے ساتھ۔ علم نباتات، علم جمادات، علم فلکیات، علم ارضیات، علم نجوم، تمام چیزوں کو قرآن نے گھیرا ہے۔ ہر علم کا کوئی نہ کوئی حصہ اس میں تمہیں ملے گا۔ اور رہی بات میتھمیٹکس کی، اللہ اکبر، پورے قرآن کی آیتیں میتھ سے ایسی جوڑی گئی ہیں الگ الگ انداز سے، جس نے قرآن کو دیکھا ہے اس نے ویسی تشریح بھی کی ہے۔ جانتے ہیں آپ، یہ 1400 سالوں سے قرآن دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ یا میرا تجزیہ نہیں ہے، انٹرنیٹ پر موجود بڑے بڑے ماہرین جو دنیا کا سروے کرتے ہیں، انہوں نے یہ نکال کر کے بیان کیا ہے کہ سب سے زیادہ آج دنیا میں جو کتاب پڑھی جاتی ہے وہ صرف قرآن پاک ہے۔ اور قرآن کا لفظی معنی بھی یہی ہوتا ہے جس کو کثرت سے پڑھا جاتا ہو۔ یہاں آپ مجھے بتاؤ، جتنے بھی مسلمان ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے کسی نے قرآن ختم نہ کیا ہو، حالات ایسے آ گئے ہوں، لیکن کچھ بھی ہو، بغیر قرآن کے میں سمجھتا ہوں کوئی مسلمان ہی نہیں رہتا۔ قرآن پاک میں کلمہ طیبہ بھی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر وہ اتنا بھی پڑھتا ہے تو گویا کہ قرآن کی 2 آیتیں اسے معلوم ہیں۔ اگر وہ نماز پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ آتی ہے، اس کا مطلب ہے وہ قرآن پڑھتا ہے۔ قل هو اللہ احد اس کو آتی ہے، اس کا مطلب ہے وہ قرآن پڑھتا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر اسے آتی ہے، اس کا مطلب ہے وہ قرآن پڑھتا ہے۔ اتنا قرآن پڑھنے والے تم کروڑوں مسلمانوں کو دیکھو گی، کروڑوں مسلمان ہیں۔ ان کے علاوہ کچھ وہ مسلمان ہیں الحمدللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی ہے، کوئی 3 دن میں ایک ختم قرآن کرتا ہے، کوئی ہفتے میں ختم قرآن کرتا ہے، کوئی مہینے میں ختم قرآن کرتا ہے، کوئی سال میں ختم قرآن کرتا ہے، کئی تو ایسے ہیں جو دن میں ختم قرآن کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے چند اشخاص کو بھی پیدا کیا۔ صرف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک میں 61 ختم قرآن کیا کرتے تھے، دن میں 1، رات میں 1، اور پورے رمضان کی تراویح میں 1۔ اس طرح سے تقریباً 61 قرآن آپ کے ختم ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ روایات میں بتایا گیا ہے جہاں امام اعظم ابو حنیفہ آرام فرما رہے ہیں، جہاں آپ کی قبر ہے آج بغداد میں، اس جگہ پر آپ نے 4000 ختم قرآن کیے ہیں۔ قرآن کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے دنیا میں، سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ میں آپ کو ابھی ماضی قریب کا ایک واقعہ بتا دوں۔ قرآن پاک میں مشغول ہونے والے ایسے بزرگ ہیں۔ بہرحال میں کٹ کرتا ہوں اس واقعے کو، پھر کبھی مجھے کچھ زیادہ طویل گفتگو کرنی ہے کیونکہ دلائل کی روشنی میں آج عرض یہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یاد کرنے کے لیے بھی آسان بنایا، صرف پڑھنے کے لیے نہیں، یاد کرنے کے لیے بھی آسان بنایا۔ ہم نے وہ بچے بھی دیکھے ہیں جن کو 2 اور 2 کیا ہوتا ہے یہ نہیں معلوم، لیکن پورا قرآن یاد رہتا ہے۔ حافظ قرآن ہے، حافظ قرآن ہونے کے لیے کسی سید زادے کا ہونا ضروری نہیں، پٹھان کے بیٹے کا ہونا ضروری نہیں، شیخ کے بیٹے کا ہونا ضروری نہیں، وہ ایک کسان کا بیٹا بھی چاہے تو قرآن حفظ کر سکتا ہے، قرآن پاک کا وہ حافظ ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ کی عطا ہے میرے عزیزو۔ قرآن کا یہ معجزہ تو دیکھیں، اپنے غیروں کے سینے میں بھی اترتا ہے۔ کئی پنڈتوں کے بچے بھی قرآن پڑھے ہوئے ہیں، وہ اگرچہ دسیسہ کاری کے لیے، اختلافات پیدا کرنے کے لیے یا عیب ڈھونڈنے کے لیے، لیکن یاد کر لے جاتے ہیں قرآن کو۔ اپنی کتاب یاد نہیں کر پاتے لیکن قرآن یاد ہوتا ہے، قرآن یاد ہوتا ہے۔ کہاں سے یاد کریں گے؟ 10 12 کتابیں ایسی ہیں کہ ان کے سب نسخے الگ ہیں، یہاں کے بازار میں الگ ملتی، وہاں کے بازار میں الگ ملتی ہے، کون سی یاد کریں گے؟ ادھر کی یاد کریں ادھر کی یاد کریں، لیکن قرآن کا ایک معجزہ ہے، امریکہ میں بھی اٹھاؤ تو وہی قرآن ملے گا، ہندوستان میں اٹھاؤ وہی قرآن ملے گا، سعودی میں اٹھاؤ وہی قرآن ملے گا، پاکستان میں اٹھاؤ وہی قرآن ملے گا، جو الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے اور والناس پہ ختم ہوتا ہے۔ الحمدللہ یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے، ترتیب کے ساتھ آج تک محفوظ ہے۔ میرے عزیزو، اس کی حفاظت کرنے پر اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو مقرر کیا وہ ایسے علماء، مفسرین، محدثین ہیں،
اللہ اللہ، کئی مفسرین ایسے ہیں جو اس کی تفسیر کیے، کچھ تفسیریں ایسی ہیں جو صرف اور صرف اس کے نحوی معنی کو بیان کیے، کچھ لوگوں نے تفسیر لکھی جو اس کے صرفی معنی کو بیان کیے، گاڑا ہو رہا ہوگا بس سنتے چلو، کچھ مفسرین ایسے ہیں جو اس میں سے واقعات جتنے ان کی تفسیر کیا، کچھ مفسرین ایسے ہیں جو ان میں آیات احکام کے ہیں، حلال حرام کیا کیا جائز ناجائز، صرف ان آیات کی تفسیر کیا۔ اس طرح سے جانتے ہیں تقریباً ابھی دنیا میں 1000 سے زیادہ تفسیریں پائی جاتی ہیں، 1000 سے زیادہ تفسیریں پائی جاتی ہیں، الگ الگ انداز کی تفسیریں کی گئی ہیں، ہر ایک نے جس نظر سے قرآن پاک کو دیکھا اس نظر سے وہ تفسیر کرتے گئے، اور مفسرین کی تعداد بھی بے شمار۔ اتنا ہی نہیں میرے عزیزو، مفسر کس کو کہتے ہیں؟ جو قرآن کی خدمت پر لگا ہے، قرآن کو کھول کر لوگوں کے درمیان بیان کرتا ہے۔ ان میں مفسرین وہ بھی ہیں جنہوں نے آیتیں بھی گن کر رکھی ہیں، آیتیں ہی نہیں بلکہ اس کے اندر موجود پورے حروف بھی گن کر کے رکھے ہیں، صرف حروف ہی نہیں، بعض مفسرین وہ ہیں جو ان میں موجود نقطے بھی گن کر کے رکھے ہیں، یہ بھی گنا ہے کہ کتنی مرتبہ با آیا ہے، کتنی مرتبہ تا آیا ہے، کتنی مرتبہ یا آیا ہے، کتنی مرتبہ سین ہے، شین ہے، قرآن کے ہر حرف کو محفوظ کر کے رکھا ہے مفسرین نے۔ یہاں تک میں آپ کو بتاؤں، عقل حیران ہوتی، آج تک کسی کتاب پر اتنی خدمت نہیں ہوئی۔ ان مفسرین کی تربتوں پر لاکھوں سلام، انہوں نے یہ تک لکھ دیے کہ قرآن میں کتنے زبر ہیں، کتنے زیر ہیں اور کتنے پیش ہیں، یہ تک بھی لکھ دیا۔ زبر کی تعداد کتنی، زیر کی تعداد کتنی، پیش کی تعداد کتنی، سورے کتنے ہیں، یہ تو موٹی موٹی بات ہے، ہر ایک کو معلوم ہے۔ 114 سورے ہیں، 540 رکوع ہیں، 30 پارے ہیں، منزلیں 7 ہیں، یہ سب تو موٹی موٹی باتیں تقریباً مسلمانوں کو معلوم ہے، لیکن مفسرین نے اس کے نقطے، حروف، زبر، زیر سب جمع کر کے رکھ لیا۔ السلام علیکم ناظرین، اسی طرح کے اسلامک ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔